لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ماں کیا ہے؟ ماں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعائے مستجاب کا نام ماں ہے۔ ماں ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جو خود دھوپ میں کھڑی ہو کر اپنے بچوں کو سایہ عطا کرتی ہے۔ ماں اس خوشی کا نام ہے جو انسان سے کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ ماں اس خشک کرنے والے آنسوؤں کو خشک کرنے والے ہاتھوں کا نام ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کندھوں پر موجود رہتے ہیں۔ ماں انسان کی اصل ہے۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر۔ میں نے جب معلوم کرنا چاہا کہ میرا اللہ کتنا مہربان ہے تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جب یہ ماں اس قدر مہربان ہے تو ماں کو بنانے والا خدا کتنا مہربان ہوگا۔ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس اعتبار سے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ماں اتنا پیار کرتی ہے تو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو ماں اللہ کی رحمتوں کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر۔ ماں کبھی اپنے بچے سے ناراض نہیں ہوتی۔ قلبی طور پر وہ ناراضگی کا اظہار چہرے سے تو کرتی ہے لیکن دل سے وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ ماں ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ ماں ایک سچی محبت ہے۔ ماں اخلاص کی جان ہے۔ ماں اخلاص کی آبرو ہے۔ ماں سچائی کا دوسرا نام ہے۔ ماں کے اندر ریاکاری اولاد کے اعتبار سے کبھی نہیں ہوتی۔ ماں وہ ہے کہ ایک بچے کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے۔ ماں اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے بچے پر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں وہ ہے جو خود روتی ہے اور بچے کو ہنساتی ہے۔ ماں وہ ہے جو بلکتی ہے اور بلکنے والے بچے کو تسلی دیتی ہے۔ ماں وہ ہے جس ماں کا آنچل جب تک کسی بیٹے کے سر پہ ہوگا وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا کا نام ہے۔ ماں چلتی پھرتی جنت کا نام ہے۔ اس لیے میں ماں کو چلتی پھرتی جنت کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ماں اللہ کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر۔ ماں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ایک ستون ہے زمین کے اوپر۔ ماں اپنی اولاد کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیتی ہے اور اپنی اولاد کو خوشیاں عطا کرتی ہے۔ ماں کبھی بھی مایوسیوں کی لکیریں اپنے بیٹے کے ماتھے پر دیکھ نہیں سکتی۔ ماں کون ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں وہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ ماں وہ ہے جس کی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں وہ ہے، ماں اگر مرغی ہو تو اس کے دل کے اندر بھی ممتا ہوا کرتی ہے۔ جب ماں جانور ہو تو اس کے اندر بھی ممتا ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے ایک مرغی کو دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرغی جب بچوں کو پیدا کرتی ہے، مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں اور اس کو اگر کوئی دانہ مل جائے تو وہ مخصوص آواز نکال کر اپنے بچوں کو جمع کرتی ہے اور اس کے ٹکڑے کر کے اپنی چونچ کو اٹھا لیتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ماں اگر بے عقل مرغی ہو تو اس کی ممتا کا عالم یہ ہے، ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا، اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ماں جب اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے، قرآن مقدس اس کو بیان کرتا ہے کہ ماں جب شکم میں بچہ رکھتی ہے تو وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، ایک ماں ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت، ہر گھڑی گویا کہ موت کے منہ سے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے پیٹ کے اندر بچہ رکھتی ہے۔ اور جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے ہر سیکنڈ ماں
ماں کبھی زندگی اور کبھی موت کے درمیان وہ چیلنجز سے مقابلہ کرتی ہے، لیکن حیرت ہے ماں اللہ اکبر زندگی اور موت کے درمیان کھیلتی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں کبھی نہیں کہتی کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ ماں اپنا لہو جگر، ماں اپنا خون جگر اپنی اولاد کے سینے میں منتقل کرتی ہے۔ اگر آج کوئی جوان جوانی کی دہلیز پر ہے تو وہ ماں کی شفقتوں کی بنیاد پر ہے، ماں کی محبتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کے منہ میں زبان بول رہی ہے تو وہ ماں کی ممتا کا صدقہ ہے۔ ماں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے جہاد کا شوق ہے، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا تیری ماں حیات ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں تیرے لیے جہاد سے بڑھ کر ثواب یہ ہے تاکہ تو اپنی ماں کی خدمت کرے، تاکہ تو اپنی ماں کی خدمت کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ان کو یوں لگتا ہے کہ اب ہمیں ماں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ماں کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ نادان، تو چند لوم چلانے والا مزدور ہے، تو اپنے آپ کو ماں سے بے نیاز سمجھتا ہے، تو چند سائزنگوں کا مالک ہے، تو کارخانے دار ہے، تو زمین دار ہے، تو دولت مند ہے یا غریب ہے، تو اپنے آپ کو ماں سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ آ میں تجھے بتاؤں اللہ اکبر، انسان مقام نبوت کو پہنچ جائے وہ مقام اتنا بلند ہے اب اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔ مقام نبوت وہ ہے کہ اس سے بلند کوئی مقام اب مخلوق کے اندر ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس نبی کا ذکر کریں جو نبی صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہے، صرف رسول نہیں بلکہ کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے کلام کرنے والا رسول ہے، رب سے باتیں کرنے والا رسول ہے۔ اور باتیں کرتے کرتے اللہ نے اس رسول کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کسی معاملے میں وہ اللہ سے محبت کے معاملات میں جھگڑ بھی لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، معراج شریف کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج ایک بندے کو اللہ سے لڑتے دیکھا تو عرض کی مولا یہ کون تیرا بندہ ہے جو تجھ سے لڑتا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب وہ میرا موسیٰ ہے، وہ میری بارگاہ میں ایسی اونچی آواز سے باتیں کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جناب موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، رب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کے غصے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ جناب موسیٰ جب غصے میں آتے تو آپ کے بدن کے جو کپڑے ہوتے، جو بال ہوتے جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے اور امامے سے جو ہے وہ شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ جناب موسیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا جو عصا ہے وہ اژدہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور طبیعت یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔ غور کریں آج میری قوم کا جوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی، میں جوان ہو گیا تو میں اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا۔ قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ کسے؟ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے رسول کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ ارشاد ہوا مولا کوئی پہلی مرتبہ تو طور پر نہیں آیا، اس سے پہلے تو بارہا آیا لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا، کہا آج باتیں سنبھل کے کرنا، کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں آنچل پسار کر دعا کرتی تھی میرے اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، اگر وہ اونچی اونچی بات تیری بارگاہ میں کر دے تو کریم ہے، درگزر کرنا مولا، مولا میرے موسیٰ پر درگزر کرنا، اس کی پکڑ نہ کرنا۔ موسیٰ اب تیری ماں کا آج انتقال ہو گیا ہے، اب تو ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا ہے تو ذرا سنبھل کر، جب تک تیری پشت پر ماں کی دعا تھی قدرت نے سنبھلنے کا حکم نہ دیا، اور آج تو نکلا ہے اب وہ آنچل تیرے سر پر نہ رہا تو اب قدرت کہہ رہی
रही है। मूसा जरा संभल कर, ओ मेरी कौम के नादान नौजवान, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर को माँ के विसाल के बाद जब संभलने का हुक्म दिया जाता है तो हम और आप किस खेत की मूली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, अगर घर में बीवी आ गई और उसने कान माँ के खिलाफ भर दिए तो बच्चा नौजवान 6 महीने में, साल 2 साल में अपने बीवी बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है। और आज फिक्र ये है, क्या मैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करूं? मैं बुढ़ी बुढ़ा का कब तक के नाज उठाता रहूं? मैं हूं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की तालीम है, मेरे बच्चों की तरबियत है। जितना कमाऊंगा क्या मैं सब माँ पे खर्च कर दूं, मैं बाप पे खर्च कर दूं? आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जितना कमाता हूं माँ को ले जाकर देता हूं, फिर भी माँ मुझे डांटती रहती है, नाराज होती है। आका फरमाते हैं बस, अगर तेरी माँ तुझे दांतों से काट काट भी खाए तो तुझे ये इख्तियार नहीं है कि तू माँ को उफ कह ले। फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकते। अगर किसी के माँ बाप किसी पर खामखा नाराज होते हैं तो फरमाया गया कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, उसको उस इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। आपने कोई गलती नहीं की फिर भी डांट रहे हैं, इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बकबक करने का आदी हो जाता है। अक्सर बूढ़े बड़े बकबगी होते हैं, बहुत बकबक करते हैं, बेसरो पैर की बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी, जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाएं, उनको उफ मत कहो। जवानी में नहीं कहा, उफ तो जवानी में भी नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापे की कैद लगाई, क्योंकि जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे औलाद बच्चे होते हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान होते हैं और फिर उनकी अक्ल में भी फुतूर वाक़े होता है तो वो एक बात को 4 टाइम कहने के आदी होते हैं, बेबात की बात भी करते हैं, बेसरो पैर की बात भी करते हैं, उठ पटांग बातें भी करते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि अगर ये इस तरह की बात करें तो तुम उफ भी नहीं कह सकते। आजकल तो माँ बाप को लोग माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि माँ रात में 2-2 बजे तक बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी लेकिन हाल ये है मेरी कौम के जवानों के पास माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं। दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर वक्त गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की खैरियत नहीं पूछते। बूढ़े माँ बाप इतना मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मुझसे बात करेगा। बेटा सीधे मुंह अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। आजकल नौजवानों का हाल ये है, लोम चलाकर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे, अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ न छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने अया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप न देख ले। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता न चले, बाप को पता न चले। तू किससे छुपा रहा है जिसने तुझसे कुछ नहीं छुपाया? अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो माँ छुपा कर तेरे लिए रखती थी, जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा। आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता।
جو پیدائش کے وقت اس کی ماں کو جھٹکے لگے تھے، اس میں سے وہ ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، ایک جھٹکے کا۔ آج ماں باپ ہیں، لوگوں کو اہمیت نہیں ہے، ماں باپ ہیں تو اہمیت نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جس کا چہرہ محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملے؟ کچھ چہرے وہ ہیں جو آپ کو ہر وقت ہر محفل میں نظر آئیں گے۔ آپ اسے دوستوں کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بھائی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بیوی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، ایک بیوی مر جائے، دوسری بیوی کرو وہ بھی سگی بیوی ہوتی ہے، دوسری مر جائے تیسری کرو وہ بھی سگی بیوی ہوتی ہے، بیوی کبھی سوتیلی نہیں ہوتی۔ ایک بھائی مر جائے دوسرا بھائی ہوتا ہے، ایک دوست مر جائے دوسرا دوست بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ چہرہ جسے ماں اور باپ کا چہرہ کہتے ہیں، یہ چہرہ کبھی کائنات میں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ خدا دوسرا نہیں ہو سکتا اور دوسرے ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ کہنے کو تو آپ 50 کو ماں باپ کہیں، اللہ کی ذات مثال اور تمثیل سے پاک ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اور دوسری ماں باپ نہیں ہو سکتی۔ انسان جس سے پیدا ہوتا ہے وہی باپ ہوتا ہے، اور انسان جس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے شکم سے باہر آتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ انسان زندگی میں 50 لوگوں کو ماں کہہ دے لیکن کوئی ماں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ماں کے سینے میں جو دل دیا ہے وہ دل خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ چہرے آج تمہارے درمیان ہے، آج تم لڑکیوں میں گرفتار ہو، دوستوں میں گرفتار ہو، لیکن سن لو، ماں باپ کی محبت اتنی خالص ہوتی ہے، اتنی خالص ہوتی ہے کہ جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا اس وقت تمہیں اپنے ماں باپ کا پیار یاد آئے گا، لیکن اس وقت تو یہ چہرے تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زمین کے اوپر حیات ہیں۔ اللہ میرے اور آپ سب کے ماں باپ کو عمر خضر عطا فرمائے، اور اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، ہم سے راضی رکھے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔